أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ये जो शब्द होते हैं ना, इसको थोड़ा सा जोर देते हैं और मत को लंबा करते हैं, कड़ा जबर को भी थोड़ा सा लंबा करते हैं। फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तुअतूनहुन्न मा कुतिब लहुन्न वतरगबून अन तन्किहूहुन्न والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا वयस्तफ्तूनक वमन और यस्तफ्तू इस्तिफ्ता तो जानते हैं ना, जो फतवा तलब करते हैं, और सीन ये आपको बताया गया है कि ये तलब के लिए आता है। यस्तफ्तूनका का माना आप, वयस्तफ्तूना और वो पूछते हैं, या का मतलब है वो गायब के लिए आता है। वयस्तफ्तूनका और वो पूछते हैं आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर निसा का क्या मतलब है? औरतें, ख़वातीन। वयस्तफ्तूनका पूछते हैं आपसे फिर निसाई ख़वातीन के बारे में। कुल आप फरमा दीजिए, अल्लाह अल्लाह युफ्ती वो अल्लाह फतवा देता है। युफ्ती मुफ्ती, जिस तरह मुफ्ती फतवा देता है, अल्लाह युफ्तीकुम अल्लाह तुम्हें फतवा देता है। फ़ीहिन्ना का क्या माना बनेगा? इन ख़वातीन के बारे में। फ़ीहिन्ना, हिन्ना ज़मीर गायब है,
فیہن ان خواتین کے بارے میں، وما اور جو یتلا، یتلا مانا پڑھایا جانا، تلاوت سے ہے، وما یتلا اور جو پڑھایا جاتا ہے، علیکم تم کو، علیکم علی پر کے لیے آتا ہے، وما یتلا علیکم جو تم پر پڑھایا جاتا ہے، فی الکتابی کیا معنی بنے گا؟ کتاب میں، فی کا معنی ہے میں، فی الکتابی کتاب میں، فی یتامہ، یتامہ معنی یتیم، اور النساء معنی خواتین، فی یتام النساء ان خواتین یتیموں کے بارے میں، اللاتی وہ، اللاتی وہ جمع ہے، ایک اللاتی ہے اور ایک اللاتی ہے، اللاتی ایک کے لیے آتے ہے، اللاتی جمع کے لیے آتے ہے، لا تؤتونہن، تؤتو معنی دینا، لا معنی نہیں، ہن معنی ان خواتین کو، لا تؤتونہن آپ نہیں دیتے ان کو، ما کتب لہن جو مقرر ہوا ہے، فرض ہوا ہے، لہن، لہن کا کیا معنی ہے؟ کے لیے، لا معنی لیے، لہن ان خواتین کے لیے، وترغبون اور تم چاہتے ہو، رغبت سے ہے، وترغبون تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، ہن معنی ان خواتین سے، والمستضعفین اور کمزور من الولدان بچوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا اور تم قائم رہو، تقوم معنی قائم رہنا، وَأَن تَقُومُوا تم قائم رہو، لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے، بالقسط، قسط معنی ہے انصاف، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا، تفعلوا کا کیا معنی ہے؟ کرتے ہو، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرتے ہو، تفعلوا فعل سے کام، وما تفعلوا جو بھی تم کام کرتے ہو، من خیر بلائی سے، خیر سے، نیکی سے، بلائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کان ہے بھی اس پر، علیمہ عالم جاننے والا، وإن امراتن، امراتن معنی ایک عورت، امرأہ کہتے ہیں ایک عورت کو، نساء معنی ان کا جمع ہے، وإن امراتن اور اگر کوئی ایک خاتون، کوئی ایک عورت، خافت اس کو خوف ہو، من بعلہا اپنے شوہر کے بارے میں، بعل معنی شوہر، بعل، من بعلہا اپنے شوہر کے بارے میں، نشوزن نافرمانی کا، او اعراضا یا بے پرواہی کا، منہ موڑنے کا، بے پرواہی کا کہ پرواہ نہیں کرتے کوئی، فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، جناح کا معنی کیا ہے؟ گناہ، علیہما کیا معنی ہے؟ دونوں پر، ہما ہما جہاں بھی آتا ہے وہ دو کے لیے ہوتا ہے، فلا جناح پس گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کیا معنی بنے گا؟ ہاں کہ وہ دونوں صلح کرے، بینہما وہ دونوں آپس میں، ہما پھر آ گیا، صلح صلح، فلا جناح علیہما پس گناہ نہیں ان پر، ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کرے، بینہما آپس میں، صلح صلح، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ اور حاضر ہے، الانفس دلوں کو، الشح بخل، بخل شح معنی بخل، وَأُحْضِرَتِ الانفس اور حاضر ہے، موجود ہے، الانفس دلوں میں، الشح بخل، وَإِن تحسنوا، تحسنوا معنی نیکی کرنا، وَإِن تحسنوا اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کان ہے، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، خبیرہ خبردار، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء اور پوچھتے ہیں آپ سے خواتین کے بارے میں، قُلْ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب اور جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے قرآن میں، فی یتام النساء اللاتی ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن کہ تم نہیں دیتے ان کو، ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر ہوا ہے، وترغبون اور تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن کہ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان اور کمزور بچے، وان تقوموا للیتامى بالقسط کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کان ہے بھی اس پر، علیمہ جاننے والا، وإن امرأة اور اگر کوئی عورت، خافت اس کو خوف ہو، من بعل اپنے شوہر سے، نشوزن نافرمانی کا، او اعراضا یا منہ موڑنے کا، بے پرواہی کا، فلا جناح علیہما پس گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا کہ صلح کرے، بینہما آپس میں، صلح صلح، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے، وأحضرت الانفس الشح اور حاضر ہے دلوں کو بخل کنجوسی، وإن تحسنوا اور اگر تم نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کان ہے، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، خبیرہ خبردار، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء اور آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلْ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب اور جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے قرآن میں، فی یتامى النساء اللاتی ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن کہ تم نہیں دیتے ان کو، ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر ہوا ہے، وترغبون اور تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن کہ ان سے نکاح کرو، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کان ہے، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، خبیرہ خبردار، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء اور آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں،
قل اللہ یفتیکم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں فیہن ان خواتین کے بارے میں، وما یتلی علیکم اور جو پڑھائے جاتے ہیں تم پر فی الکتاب کتاب میں، فی یتام النساء اللاتی ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن کہ تم نہیں دے دو ان کو، ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر ہے، وترغبون اور تم چاہتے ہو ان تنکحوہن کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان اور کمزور بچے، وان تقوموا للیتامى بالقسط اور قائم رہے یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کام کوئی بلائی سے کرتے ہو، خیر کا کرتے ہو، فإن اللہ کان بہ علیما بے شک اللہ اس پر عالم ہے، وإن امرأة خافت اور اگر کسی عورت کو خوف ہو، من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزا نافرمانی کا، او اعراضا یا بے پرواہی کا، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلح بینہما صلحا کہ وہ آپس میں دونوں صلح کرے، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے، وأحضرت الانفس الشح اور حاضر ہے موجود ہے دلوں میں بخل، وإن تحسنوا اگر تم نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ یہ چونکہ سورہ نساء ہے تو سورہ نساء وہی خواتین کے حقوق کا ذکر پھر ہے، اور سورہ نساء اس کو سورہ ضعفاء کمزور کو کی صورت بھی کہتے ہیں کہ اس میں کمزور لوگ کے حقوق کا ذکر ہے، وہ یتیم ہے، وہ جو صورت کی شروع میں گزرے خواتین ہے، وہ ان لوگوں کا جو ضعیف ہے، جو دماغی طور پر دماغی حوالے سے کمزور ہے، کہ ان کے حقوق کا ذکر تھا، یہ سارے ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ تو آج کے سبق میں پھر اس بات کا تذکرہ ہے، اور یہ زمانے جاہلیت میں یہ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا، اور کہیں کہیں ابھی بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر معاشرے میں جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو لیکن ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیتے نہیں، وہ مہر نہیں دیتے، یہ تو بہت ہی عام ہے، بہت ہی عام ہے کہ مہر نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لیے مہر مقرر وہ تم دیتے نہیں ہو اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، تو ان کا حق تو ادا کر لیا کرو، ان کو دے دیا کرو، اور کمزور بچوں کا بالخصوص خیال رکھو، کوئی یتیم تمہارے پاس رہ جائے تو ان کا خیال رکھو، اور یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا کرے، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رہے، انصاف کے ساتھ آپ ہلے نہیں، صحیح طریقے سے قائم رہے۔ اگلی آیت میں پھر اس بات کا تذکرہ ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہاں پر عورت کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو سورت کے شروع میں ایک بات کا وہ ذکر ہوا تھا، وہاں پر مرد کا ذکر تھا کہ اگر مرد یہ نکالے نا، اس کا جو نا پہلا صفحہ نکال لیں، اس کے دوسرے صفحے پر سورہ یہ 5ویں پارے کا دوسرا صفحہ، 76 نمبر صفحہ، رکوع سے 34 نمبر آیت، یہ رکوع سے اب دیکھیں آیت کے درمیان میں واللاتی تخافون نشوزہن، یہ ذرا دیکھیں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ وہ عورتیں جن کے نافرمانی سے تمہیں خوف ہو ان کو واعظ کرو، نصیحت کرو، اور یہ مختلف طریقے بتائے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہاں عورت کا ذکر تھا، یہاں پر یہ مرد کا ذکر ہے، یہاں آج کے سبق میں مرد کا ذکر ہے۔ ہمارے معاشرے میں عجیب ناانصافی بھی ہے نا، کہ عورت پر تو آپ چیک اینڈ بیلنس ایسا رکھیں جیسے وہ قید میں ہے، نہ وہ موبائل دیکھے، نہ وہ بات کرے، نہ کوئی کھائے، نہ پیے اپنی مرضی، کچھ بھی نہ کرے، آپ نے اس پر شکنجے میں پھنسائے ہوئے۔ مرد جو مرضی کرے، جو مرضی کرے، اس کے موبائل چیک بیلنس کا کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ مردوں کا موبائل بھی چیک ہونا چاہیے۔ اگر عورتوں پر پابندی تو یہ ساری بات وہی ہو رہی ہے، مرد جو مرضی کرے، وہ اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں، یہ وہ قانون سے ماورا اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سمجھتا ہے کہ بس میں تو لکیر سے مستثنیٰ ہوں۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو، اس سے اپنے شوہر سے شکایت ہو، تو پھر وہ بے پرواہی کرتا ہے، خیال نہیں رکھتا ہے، تو فرمایا کہ بیٹھ جائے پھر آپس میں اور صلح کرے۔ صلح میں بہتری ہے، لڑائی میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ لڑائی میں خاندانوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہے، اگر بات طلاق تو جاتی مجبوری ہے چلی جائے، لیکن خاندان کو نہ لڑائے، آپس میں نہ لڑائے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور دوسرے کے ماں باپ کو بھی نہ لڑائے، اس لیے کہ آپ کے جو سسر ہے اور ساس صاحبہ ہے وہ آپ کے لیے دائمی محترم ہے، دائمی محترم ہے۔ آپ کی ساس
چاہے آپ کی بیٹی اس کی بیٹی کو طلاق بھی دے، وہ آپ کے لیے مرتے دم تک وہ محرم ہے، ماں کے درجے میں ہے، بے شک طلاق بھی دے دے۔ لڑکی کے لیے اس کے جو سسر ہے وہ اس کے لیے والد کے درجے پر ہے، ساس اس کے لیے ماں کے درجے پر ہے۔ ہم تو گھر میں رکھتے ہوئے ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں، طلاق کے بعد تو بہت دور کی بات ہے نا، وہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ دین یہ بتاتا ہے، ہم اپنی مرضی کرتے تو پھر مرضی میں تباہی و بربادی ہوئے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ صلح ہی بہتر ہے، وہ احضرت الانفس الشح، اور تمہارے دل میں بخل ہے، کیونکہ صلح کی طرف نہیں آتے ہو، اچائی کی طرف نہیں آتے ہو، ایک دوسرے کے احترام کی طرف نہیں آتے ہو، اور بس دشمنی بناتے جاتے ہو، دشمنی کا انجام وہ تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، احسان کرو، نیکی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہیں دیکھ رہے، خبردار ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے بہتر کر دے گا۔ خرابی ہے تو پھر خرابی کی طرف خود جا رہے، اللہ تو کسی کو خرابی کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو پڑھائے جاتے تم کو کتاب میں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، ان عورتوں کے متعلق، لا تُؤْتُونَهُنَّ، کہ تم نہیں دیتے ان کو، ما كُتِبَ لَهُنَّ، جو ان کے لیے مقرر ہے، وَتَرْغَبُونَ، اور تم چاہتے ہو، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ ان سے نکاح کرو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور آپ قائم رہے یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کار خیر کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اس پر عالم ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کسی عورت کو خوف ہو، مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے، نشوزاً نافرمانی کا، او اعراضا، یا بے پرواہی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ وہ دونوں آپس میں صلح کرے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح میں ہی بہتری ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر ہے دلوں میں کنجوسی، بخل، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ اس پر خبردار ہے، خبیرہ خبردار ہے۔